أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور تذکرہ کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، البتہ جو بھی کتاب و حکمت میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ تم لازمی طور پہ اس پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور البتہ تم یقینی طور پہ اس کی مدد کرو گے. قال، اللہ رب العزت نے کہا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پہ میرا باری عہد قبول کیا. قالوا، انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا. قال، تو کہا اللہ رب العزت نے فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جبکہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وَإِذْ، یہ دو الفاظ ہیں، واو کا معنی ہوتا ہے اور اذ سے پہلے ایک فعل کو مقدر مانا جائے گا. وہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ اذکر، یعنی کہ تذکرہ کرو اس بات کا، تذکرہ کرو اس وقت کا. اخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لیا، اخذ فعل ماضی ہے واحد کے لیے. میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں. النبیین، نبی ان کی جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا. لما آتیتکم، لما لام توکید کے لیے ہے، ما اسم موصولہ ہے، اس کا معنی ہوگا الذی، جو، البتہ جو، آتیتو فعل ماضی ہے واحد کے لیے، میں نے دی، کم تمہیں، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت. من جو ہے یہ بیانیہ ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے ما کی،
کہ جو بھی کتاب و حکمت میں تمہیں دوں، جو بھی کتاب و حکمت میں نے تمہیں دی، ثم پھر، جاء فی الماضی ہے واحد کے لیے، آئے، کم تمہارے پاس، رسول ایک رسول، مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہو، تائید کرنے والا ہو، لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ لما دو الفاظ ہیں، لام حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور ما اسم موصول ہے جس کا معنی کیا ہے، جو، یعنی کہ تصدیق کرنے والا ہو، لما اس چیز کی جو، معکم تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے۔ معکم دو الفاظ ہیں، مع جس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور کم تمہارے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یہ عہد ہے جو لیا گیا، پہلے تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ عہد میں کیا تھا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو ان تعلیمات کی، ان کتب کی جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ البتہ تم اس پہ لازمی طور پہ ایمان لاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ یہاں پہ سب سے پہلے لام ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام تاکید کا، یعنی کہ یہ معنی دیتا ہے البتہ کا، یقیناً کا، بے شک کا، لازمی کا۔ اس کے بعد ہے تؤمنن، یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے، تؤمنو تو ایمان لاتا ہے، اور جمع کیا ہوتی ہے، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے۔ جب تؤمنون کے آخر میں ایک اور نون لایا گیا جس نون کے اوپر شد ہے، اور اس نون کو کہتے ہیں نون تاکید، اور یہ بھی یقیناً کا، بے شک کا، لازمی طور پہ کا معنی دیتا ہے۔ جب یہ نون بھی آخر میں آ گیا تو تؤمنون جو نون ہے اس کا ایک نون گرا دیا گیا، تؤمنون یعنی کہ واو کے بعد کا نون گرا دیا گیا تاکہ تین نون ایک جیسے جمع نہ ہو جائیں۔ جب وہ نون گرایا گیا تو اب کیا رہ گئی، واو۔ اب واو بھی ساکنہ ہے اور اس کے بعد جو نون ہے وہ بھی ساکنہ ہے، تو واو کو بھی گرا دیا گیا، تو تؤمنون کے آخر میں جو نون ہے وہ بھی گرا دیا گیا، آخری نون سے پہلے جو واو ہے وہ بھی گرا دی گئی۔ تو اب پھر کیا ہوا، پھر جو واو سے پہلے کا نون ہے اس کو بعد والے نون کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اب کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ البتہ تم لازمی طور پہ ایمان لاؤ گے، بھی اس پہ، کس پہ، اس رسول پہ، وَلَتَنْصُرُنَّ اور البتہ تم لازمی طور پہ اس کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے۔ واو کا معنی کیا، اور لام تاکید کے لیے البتہ، اور تنصرن یہ بھی اصل میں کیا تھا، تنصرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے، تم مدد کرتے ہو یا کرو گے، اس کا واحد کیا، تنصرو تو مدد کرتا ہے، تو یہ اصل میں تھا تنصرون۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ را کے بعد نہ واو موجود ہے نہ نون موجود ہے۔ جب تنصرون کے آخر میں یہ نون شد والا آیا، اس نون کو کہتے ہیں نون تاکید کا، یہ الگ سے ہے اور یہ تاکید کا معنی دیتا ہے۔ اس کا معنی ہم کریں گے لازمی طور پہ، ضروری طور پہ، یقینی طور پہ، بے شک۔ تو اس نون کے آنے کی وجہ سے تنصرون کے آخر میں جو نون اور واو ہے ان دونوں کو گرا دیا گیا ہے، اور اب کیا پڑھتے ہیں، تنصرون۔ تو لام جو پہلا ہے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، تاکید کے لیے، اس کا معنی یقیناً بے شک، اور تنصرو تم مدد کرو گے، نون کا معنی کیا ہے، یقینی طور پہ، لازمی طور پہ، ہو اس کی، کس کی، اس رسول کی۔ قال اس نے کہا، فعل ماضی یا واحد کے لیے کس نے کہا، اللہ رب العزت نے۔ اقررتم یہاں پہ جو پہلا حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام کا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیا، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وہ کیا ہے، اقررتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے، تم نے اقرار کر لیا، تم نے یہ بات مان لی، تم نے اس بات کا اعتراف کر لیا، اس کا واحد کیا ہے، اقررتا،
تو نے یہ بات مان لی، تو نے اس کا اقرار کر لیا، تو نے اس کا اعتراف کر لیا۔ وَأَخَذْتُمْ واو کا معنی اور، اخذتم فعل ماضی ہے جمع کے لیے، تم نے لے لیا، تم نے قبول کر لیا۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اخذتا، تو نے لے لیا، تو نے قبول کر لیا۔ علی ذالکم، اس پہ، علی کا معنی پہ، اور ذالکم اسم اشارہ ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ذالکا، یہاں پہ کیا آیا ہے؟ ذالکم، اور اسم اشارہ اصل میں جو ہوتا ہے وہ ذا ہوتا ہے، ذا جو ہے، ذالکم کا جو ذا ہے یہ اصل میں اسم اشارہ ہے، جس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ، اس پہ، اور آگے جو کم ہے یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے۔ کم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی گفتگو مردوں سے کر رہے ہیں، اور ایک سے زیادہ مردوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، لیکن کم کا معنی ہم نہیں کریں گے، لیکن کم کے وجہ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو کرنے والا کتنے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، اور مردوں سے کر رہا ہے یا عورتوں سے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گفتگو سننے والی عورتیں ہوں گی تو کہا جائے گا ذالکن، اگر گفتگو سننے والی عورت ہوگی تو کہا جائے گا ذالکی، اگر ایک مرد ہوگا تو کہا جائے گا ذالکا، تو یہاں پہ زیادہ مرد ہیں تو کیا کہا گیا؟ ذالکم۔ تو وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے قبول کر لیا ہے، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پہ، اسری میرا باری عہد، کس پہ؟ اس پہ، کس پہ اشارہ کدھر ہے؟ یعنی کہ تم نے قبول کر لیا اس پہ، یعنی کہ اس بات پہ کہ نبی اگر کوئی آ جائے تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے ماننے والوں نے۔ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، قالوا انہوں نے کہا، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ قالا، اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا۔ اقررنا فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے کہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے یہ بات مان لی، ہم نے اس بات کا اعتراف کیا۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اقررتو، میں نے اقرار کیا، میں نے یہ بات مان لی۔ قالا، تو کہا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ۔ فا الگ ہے اور اشہدو الگ ہے۔ اشہدو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے اشہد، تو گواہ ہو جا۔ اشہدو، تم سب گواہ ہو جاؤ۔ تو فا کا معنی کیا ہے؟ تو تم سب گواہ ہو جاؤ، یعنی کہ اگر تم نے یہ اقرار قبول کر لی، اگر تم لوگوں نے یہ عہد قبول کر لیا ہے اور تم نے اقرار کر لیا ہے کہ تم اس عہد کو مانتے ہو، تو فاشہدوا، تو تم گواہ ہو جاؤ، یعنی کہ ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ۔ ہر کوئی دوسرے کے بارے میں یہ گواہی دے کہ اس نے یہ اقرار مان لیا تھا، یہ عہد قبول کر لیا تھا۔ وَأَنَا، اور میں، وہ حالیہ ہے، جبکہ انا میں، معکم تمہارے ساتھ، مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، کم تمہارے ساتھ، من الشاہدین شہادت دینے والوں میں سے ہوں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ مین کا معنی کیا؟ سے، یہ جو اب مین نون کے اوپر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے، یہ زبر ملانے کے لیے آگے من الشاہدین، ورنہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ من۔ الشاہدین جمع ہے کس کی؟ شاہد کی۔ شاہد گواہی دینے والا ایک، اور شاہدین گواہی دینے والے کئی ایک، جبکہ میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ میں نے نبیوں سے علیہ الصلوۃ والسلام عہد لیا تھا کہ جب میں تم میں سے کسی کو کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، پھر اس کے زمانے میں ہماری طرف سے کوئی اور رسول آ جائے، اور وہ رسول ان تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہیں، وہ رسول ان کتب کی تائید کرنے والا ہو جو کتب تمہارے پاس ہیں، تو ایسے رسول کی آمد کے بعد تم نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی تائید کرنی ہے۔ تو یہ ہے وہ عہد جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلے اللہ نے بتایا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کتاب دیتے ہیں اور حکمت دیتے ہیں۔ کتاب مثال کے طور پہ جیسا کہ تورات ہے، ملی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو،
انجیل ملی کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. وحکمت، اور حکمت دے دوں، دلائی دے دوں، اچھی باتیں کہنے کی توفیق دے دوں، اچھی باتیں کرنے کی قوت دے دوں. ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے. اس رسول سے مراد کون سے رسول ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی رسول ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور رسول آ جائے تو ان پہ واجب ہوگا کہ اس رسول کی نبوت کو مانیں اور اس کی تائید کریں، اس کی تصدیق کریں. ایسے ہی نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے، کوئی اور رسول آ جائے تو نوح علیہ السلام پہ واجب ہوگا کہ اس نبی پہ ایمان لائیں اور اس کی تائید کریں، اس کی نصرت کریں، اس کی مدد کریں. تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص رسول مراد نہیں ہے، کوئی بھی رسول جو پہلے رسول کی زندگی میں آ جائے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر نبی سے عہد لیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں ایک ایسا رسول آ جائے جو تمہاری کتب کی تصدیق کرنے والا ہو، مراد اس رسول سے جناب محمد علیہ السلام ہے. لیکن پہلا قول زیادہ واضح ہے کیونکہ رسول کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. اس لیے زیادہ امید یہ ہے کہ ہر نبی سے عہد لیا گیا کہ تمہارے زمانے میں کوئی بھی نبی آ جائے جو تصدیق کرنے والا اس کتاب کی تمہارے پاس ہے، تم نے اس پہ ایمان لانا ہے. مصدقن، تصدیق کرنے والا ہو، لما، ان کتب کی جو تمہارے پاس ہیں. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ وہ نبی آنے کے بعد کہے کہ تورات حق سچ کتاب ہے، انجیل حق سچ کتاب ہے، تو یہ تورات کی کیا ہو گئی؟ تصدیق ہو گئی. انجیل کی کیا ہو گئی؟ تصدیق ہو گئی. دوسرا تصدیق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی جب آئے تو وہ مصداق بن جائے آسمانی کتاب میں دی گئی تعلیمات کا. پہلے سے جو کتاب موجود ہے نبی کے پاس، ان تعلیمات کے مطابق نکلے یہ نیا نبی، ان تعلیمات کے مطابق لگے یہ نیا نبی. تو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے وہ تصدیق کرنے والا ہوگا پہلی کتاب کی، پہلی کتب کی. یعنی کہ وہ باقاعدہ طور پہ نہیں کہہ رہا کہ تورات سچی کتاب ہے، انجیل سچی کتاب ہے، لیکن جو اس کی تعلیمات ہیں، جو اس کے اقوال ہیں، جو اس کے کردار ہیں، جو اس کی عادات ہیں، جو اس کی علامات ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ آدمی واقعی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. اور جو پہلی آسمانی کتابوں میں نبی کی خصوصیات بتائی گئی ہوتی ہیں، علامات بتائی گئی ہوتی ہیں، ان کے مطابق ہے. تو یہ بھی پھر کیا بن گیا؟ یہ بھی تائید کرنے والا بن گیا، تصدیق کرنے والا بن گیا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جو تم اس پہ ایمان لاؤ گے. مخاطب کون ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اقوام، وہ بھی مخاطب ہیں. جیسے مطلوب ہے نبی سے کہ وہ نئے آنے والے نبی پہ ایمان لائے اور ان کی مدد کرے، ایسے ہی پرانے نبی کے پیروکاروں سے، پرانے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سے بھی یہ مطلوب ہے کہ وہ بھی نئے آنے والے نبی پہ ایمان لائیں اور اس کی مدد کریں، اس کی تائید کریں، چاہے ان کا اپنا نبی زندہ ہو، موجود ہو، یا دنیا سے جا چکا ہو، فوت ہو چکا ہو. تو ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے. نصرت کیسے کرنی ہے، مدد کیسے کرنی ہے؟ کہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کی شریعت لوگوں تک منتقل کی جائے اور اس کے دشمنوں سے لڑائیاں لڑی جائیں. قال، تو کہا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس سے پتہ چلا کہ کلام کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. کئی لوگ اللہ کی صفت کلام کو نہیں مانتے، اس کی تعویلیں کرتے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ ہے کہ اللہ کلام کرنے والے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ حیات والے ہیں، زندگی والے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کلام کرنے والے ہیں. لیکن کلام اللہ کی وہ صفت ہے جس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے.
یعنی کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا کلام کرتا ہے۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ جو بھی نیا نبی آئے گا ہم اس پہ ایمان لائیں گے، اس کی نصرت کریں گے، اس کی تائید کریں گے۔ قال، تو کہا کس نے؟ اللہ رب العزت نے، فشہدوا، تو تم گواہ بن جاؤ، اپنے اس عہد کے قبول کرنے پہ تم گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ اس بات پہ کہ تم نے یہ عہد مانا ہے کہ نیا نبی آئے گا تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے، تو تم اپنے آپ پہ گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، وَأَنَا، جبکہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ایک ہوں۔ تو اس ایسے پتا چلا کہ اللہ رب العزت بھی اس امر پہ گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی ایسی گواہی کو، بلکہ اللہ کی ہر گواہی کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو اس کے بعد اعراض کرے تو ایسے لوگ کیا ہے؟ ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ فَمَن تَوَلَّى، فا کا معنی کیا؟ پس، من جو، تولا اعراض کرے، بعد ذالک اس عہد کے بعد۔ اللہ نے یہ عہد کن سے لیا تھا؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ ان کی اقوام، ان کے پیروکار، ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی اس عہد کا حصہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس عہد کے بعد اعراض کرے، اب ظاہر ہے کوئی نبی تو اعراض نہیں کر سکتا اللہ سے کیے گئے عہد سے، تو اب یہ اعراض کرنے والے کون ہوں گے؟ ان کے پیروکار، ان کی اقوام، ان پہ ایمان لانے والے۔ فمن تولا بعد ذالک، پس جو اس کے بعد اعراض کرے، یعنی کہ وہ کہے کہ میں نئے آنے والے نبی پہ ایمان نہیں لاؤں گا، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ تو من جو ہے اسم موصول ہے اور جو کا معنی دے رہا ہے، تولا فعل ماضی ہے، واحد کے لیے ہے، اس کا معنی کیا؟ اعراض کرے۔ معنی تو اس کا ماضی کا ہوتا ہے، جس نے اعراض کر لیا گزشتہ زمانے میں، لیکن من کی وجہ سے، کیونکہ من میں من شرطیہ بھی ہے، تو اس لیے تولا معنی مستقبل کا دے گا کہ جو اعراض کرے، بعد ذالک اس عہد کے بعد۔ تو ذالک اس میں اشارہ ہے، اشارہ کس طرف ہے؟ اس عہد کی طرف جس کا تذکرہ پچھلی عہد میں ہوا ہے۔ فاولئک، فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے، تو اولئک اس میں اشارہ ہے، تو یہی لوگ کون سے؟ جو اعراض کریں، جو نئے آنے والے نبی پہ ایمان نہ لائیں۔ فاولئک ہم کا معنی کیا؟ وہ، تو اب اولئک ہم کا معنی اکٹھے کیا ہو گیا؟ یہی لوگ، تاکید پیدا ہو گئی، حسر پیدا ہو گیا، یہی لوگ ہیں الفاسقون، فاسق۔ الفاسقون جمع ہے کس کی؟ فاسق کی۔ فاسق جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے والا ہو، جو اللہ کی اطاعت کو ترک کرنے والا ہو، تو الفاسقون اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے۔ لیکن یہاں پہ فسق سے کون سا فسق مراد ہے، اس پہ ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں، آیت نمبر 82 میں یہ وعدے کیا ہے کہ گزشتہ آیت میں ذکر کیے گئے عہد سے جو بھی اعراض کرے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ فاسق ہے۔ تو یہاں فاسق سے مراد کون سا فاسق ہے؟ کیونکہ فسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ فسق جو کفر والا ہوتا ہے، ایک وہ فسق جو کفر کے معنی میں ہے، اور ایک وہ فسق جو معصیت اور نافرمانی کے معنی میں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، ان کے فوری طور پہ فاسق آدمی کی بات پہ یقین نہ کرو۔ تو یہاں فاسق سے مراد کون ہے؟ مسلمان نافرمان، مسلمان معصیت کا ارتکاب کرنے والا۔
اور کبھی فسق سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ فسق جو کفر کے معنی میں ہے. مثال کے طور پہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ جو ایمان لانے والا ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ لفظ فاسق مومن کے اپوزٹ کے طور پہ آیا ہے. تو مومن کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مومن کا مدِ مقابل کیا ہوگا؟ کافر. تو فاسق کا لفظ کافر کے معنی میں آیا ہے، اور اس بات کی تائید آئندہ آیات سے بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تذکرہ کیا ہے اس بات کا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، اور ہم کہہ رہے ہیں یہاں فاسق سے مراد کون ہے؟ کافر. تو اللہ تعالیٰ بعد میں بتاتے ہیں کہ مومن کا انجام کیا ہوگا اور فاسق کا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے جنتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں، اور یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی ان کے ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں وہ بجا لایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق اختیار کیا، رہے وہ لوگ جو فاسق بن گئے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو دوبارہ جہنم میں لٹا دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہا جائے گا، کن سے؟ فاسقوں سے. جہنم میں داخل ہونے والے ان فاسقوں سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کی عذاب کا مزہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس پہ تمہارا ایمان نہیں تھا، جس کے تم منکر تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آگ کو مانتے نہیں تھے، وہ تو جہنم کو مانتے نہیں تھے. جہنم کو نہ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ سورہ سجدہ میں فاسق سے مراد کون ہے؟ کافر. تو فسق دو طرح کا ہوا، ایک وہ فسق جو کفر کے معنی میں ہے، دوسرا فسق وہ جو گناہوں، معصیت اور نافرمانی کے معنی میں ہے. اور یہاں پہ آیت نمبر 82 میں فاسق سے مراد کافر ہے، فسق سے مراد کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کے بعد اعراض کر لے، یعنی کہ جو نئے آنے والے نبی پہ ایمان نہ لائے، اس کی مدد نہ کرے، تو ایمان نہ لانے والا کون ہوگا؟ کافر ہوگا. اس سے پتا چلا کہ آپ گزشتہ تمام انبیاء کرام پہ ایمان لے آئیں لیکن نئے نبی پہ ایمان نہ لائیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، آپ کافر ہیں. اور اس میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ میں نے تو نبیوں سے اور نبیوں کے واسطے سے ان کے ماننے والوں سے، پیروکاروں سے عہد لیا تھا کہ نیا رسول آئے تو اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے. تو اب نئے نبی جناب محمد تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تم پہ واجب تھا کہ فوری طور پہ ایمان لاتے اور آپ کی تائید کرتے، آپ کی مدد کرتے، آپ کا دین پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑتے، لیکن تم تو اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ جو اس کے بعد بھی اعراض کرے گا تو وہ فاسق ہے، اور فاسق بمعنی کافر ہے، اور اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ. اس کے بعد آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. پس کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں جبکہ اسی کے لیے اسلم فرما بردار بن چکے ہیں جو بھی آسمان و زمین پہ ہیں، طوعاً خوشی سے، وکرہن ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف ان سب کو لٹایا جائے گا. افغیر دین اللہ، سب سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ استفہام کا ہے، اور یہاں پہ استفہام ڈانٹنے کے لیے ہے کہ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟
تو یہاں پہ استفہام معلومات لینے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ یہ استفہام کا مقصد کیا ہے؟ ڈانٹنا کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ تو آ کا معنی کیا ہے؟ کیا. فا کا معنی کیا؟ پس. غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ. غیر کا معنی کیا ہے؟ علاوہ، یعنی کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو. یبغون، یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں. وَلَهُ واو حالیہ ہے، جبکہ لہو اسی کے لیے، لام کا معنی کے لیے کے واسطے ہو سے مراد کون ہے؟ اللہ رب العزت. اسی کے لیے، اللہ ہی کے لیے. اسلم فعل ماضی ہے، واحد کے لیے. فرما بردار بن چکے، اس کی اطاعت اختیار کر چکے. کون؟ من، جو. فی السماواتی کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں میں. السماوات جمع ہے کس کی؟ السما کی. والارض اور زمین پہ. طوعاً خوشی سے، طوعاً یہ حال بن رہا ہے. وکرہن اور ناخوشی سے. وإلیہ اور اسی کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. الیہ دو الفاظ ہے، الہ اور ضمیر ہے. الہ طرف ہی، ضمیر سے مراد اللہ رب العزت. اور اللہ ہی کی طرف یرجعون، ان کو لٹایا جائے گا. یرجعون فی المضارع ہے، مجہول کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یرجعو، وہ لٹایا جاتا ہے. دیکھیں راجع وہ لوٹا، واپس آیا، فعل ماضی ہے. یرجع واپس آتا ہے یا واپس آئے گا، وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، فعل مضارع. اور یرجع فعل مضارع مجہول، اسے واپس لٹایا جاتا ہے. یرجعون جمع ہے، انہیں واپس لٹایا جائے گا. اس آیت کی تفسیر، اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، کوئی اور دین طلب کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کے دین سے بہتر دین کون سا ہوگا؟ اور یہاں اللہ کے دین سے مراد کون سا دین ہے؟ دین اسلام، جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لفظ دین کے دو معنی ہوا کرتے ہیں. ایک معنی شریعت کا، عمل کا، اور ایک معنی جزا کا، بدلے کا. مثال کے طور پہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی کہ تمہاری شریعت مکمل کر دی ہے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، ان کے بطور شریعت پسند کر دیا ہے. تو اس آیت میں دو مرتبہ لفظ دین آیا ہے، دونوں بار اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یعنی کہ تمہاری شریعت تمہارے لیے، میری شریعت میرے لیے، یعنی کہ میں اپنا دین تمہاری وجہ سے نہیں چھوڑوں گا. تم اگر اپنا دین نہیں چھوڑتے ہو، میری بات مان کر اپنی شریعت نہیں چھوڑتے ہو تو نہ چھوڑو، عذاب تم ہی پہ آئے گا، سزائیں تم ہی بھگتو گے. البتہ میں تمہاری خاطر اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں، اپنی شریعت چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو یہاں پہ بھی دین کا معنی کیا ہے؟ شریعت ہے. اور کبھی دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزا. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے کس کا؟ روز جزا کا، بدلے والے دن کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفطار میں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور فاجر قسم کے لوگ لفی جہیم، جہنم کی آگ میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین، جہنم کی آگ میں کب داخل ہوں گے؟ یوم الدین، بدلے والے دن، قیامت والے دن. تو یہاں دین کا معنی شریعت نہیں ہے کہ شریعت والے دن نہیں، بلکہ یوم جزا، بدلے والے دن وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ یوم دین کیا ہے، بدلے والا روز کیا ہے، قیامت کا روز کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ روز جزا کیا ہے، ان کے روز جزا کتنا سخت دن ہے، قیامت کا دن کتنا شدید دن ہے. تم لوگ اس بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے.
تو یہاں پہ پھر دین کا معنی کون سا ہے؟ شریعت والا یا جزا والا؟ یہاں پہ شریعت والا معنی ہے کہ کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی دی گئی شریعت کے علاوہ کوئی اور شریعت چاہتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین اسلام، یہ کہا ہے اللہ کا دین۔ تو دین کی نسبت جب اللہ کی طرف کی گئی تو اس سے پتا چلا کہ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، جس کو اللہ نے اپنا دین قرار دیا ہے۔ تو اس سے دین اسلام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ دین اسلام سے اعراض کر رہے ہو، دین اسلام کی طرف نہیں آتے ہو، جناب محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں سلامتی مل جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی؟ کتنی عجیب بات تم کرتے ہو۔ اللہ کا دین چھوڑ رہے ہو، وہ اللہ جو اتنا عظیم ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اس کے سامنے فرما بردار ہیں، اس کی بات ماننے والے ہیں۔ کوئی خوشی سے مان رہا ہے، کوئی ناخوشی سے مان رہا ہے۔ تو ان الفاظ سے تو پتا چلا کہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے ہر وہ جو آسمانوں پہ ہے، ہر وہ جو زمین پہ ہے، اس کے سامنے فرما بردار ہے، جھکا ہوا ہے۔ تو اس سے تو پتا چلا کہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اسلم سے مراد دین اسلام نہیں ہے۔ اسلام سے مراد، اسلام کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار بن جانا، جھک جانا۔ تو یہاں پہ اسلام شرعی اسلام نہیں ہے، دین اسلام مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ اسلام سے مراد کونی اسلام ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی کونی باتیں جن کا تعلق کائنات کے سسٹم سے ہے، نظام سے ہے، وہ باتیں ہر ایک کو ماننا پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی سے کہتے ہیں فوت ہو جا، تو کیا وہ آگے سے کہہ سکتا ہے کہ میں فوت نہیں ہوں گا؟ وہ فوراً فوت ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آرڈر دیتے ہیں بیمار ہو جا، وہ فوراً بیمار ہوتا ہے، اور وہ جتنا بھی علاج کروا لے تب تک ٹھیک نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ ہر انسان کا پیشاب تبھی نکلے گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، پخانہ تبھی نکلے گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو یہ جو امور ہیں جنہیں کونی امور کہا جاتا ہے، ان میں ہر کوئی اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شرعی امور کا، نماز روزے کا، تو یہاں پہ اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ یہاں پہ اللہ نے ہر ایک کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، قرآن، نبی بھیج دیے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ، اور کہہ دیا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکرا بنے۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہتے تو انسان کو نماز روزے پہ بھی مجبور کر دیتے، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا، اور انہی امور میں حساب کتاب ہوگا جن امور میں اللہ نے ارادہ دیا ہے۔ اس میں حساب کتاب نہیں ہوگا کہ تم بیمار کیوں ہوئے، تم فوت کیوں ہوئے، کیونکہ فوت ہونے میں، بیمار ہونے میں انسان کا ارادہ نہیں ہے، تو یہاں پہ بات پرس بھی نہیں ہے، حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہر مخلوق جھکی ہوئی ہے، جس رب کی ہر مخلوق بات مان رہی ہے، اسی مخلوق کے اسی رب کے دین کو اختیار کر لو۔ طوعا وکرہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین پہ جو بھی ہیں سب کے سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کوئی خوشی سے کوئی ناخوشی سے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف انہیں لٹایا جائے گا۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو عام طور پہ عربی میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یرجعون پہلے آتا، الیہ بعد میں آتا، لیکن یہاں پہ الیہ پہلے آیا ہے، تو جو لفظ بعد میں آنے والا ہو اس کو جب پہلے لایا جائے گا تو اس سے حسر پیدا ہوگا۔ اب معنی ہوگا
اسی ہی کی طرف سب کو لٹایا جائے گا۔ یہ ہی کا معنی کہاں سے آ گیا؟ یہ اس لیے آیا کہ الیہ کو یرجعون سے پہلے لایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں اپنی بادشاہت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہے کہ کوئی بھی اس کی بادشاہت سے انکاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کونی آرڈرز ہیں انہیں ہر کوئی مان رہا ہے، لیکن جو اللہ کے شرعی آرڈر ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہر ایک کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، شریعت کے معاملے میں جو اللہ کے آرڈر ہیں اس معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس پہ ایمان لائے جسے ہم پہ نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم اس پہ ایمان لائے جسے ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد پہ نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم اس پہ ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون من ربہم، اور ہم اس پہ بھی ایمان لائے جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ قل فعل امر ہے واحد کے لیے، تو کہہ دے، مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، ہم ایمان لائے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، تو ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پہ، وما، اور اس چیز پہ، واو کا معنی اور ما اسم موصول ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو، اور اس چیز پہ جو انزلہ نازل کی گئی، فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، نازل کی گئی، اتاری گئی، علینا، ہم پہ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، علا اور نا، نا کا معنی ہم، علا کا معنی پر، وما انزلہ، اور جو نازل کی گئی، علی ابراہیم، ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، والاسباط، والاسباط، الاسباط سبت ان کی جمع ہے، سبت کس کو کہتے ہیں؟ نواسے کو، اور اس کی جمع کیا؟ اسباط، تو مراد کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی کہ ہم اس پہ بھی ایمان لائے جسے نازل کیا گیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہ، مراد یہ ہے کہ ان نبیوں پہ جنہیں بھیجا گیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب قبائل کی طرف۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، وما کی وضاحت ہو چکی ہے، اوتیا فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، دیا گیا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، نبیون کی جمع ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کرام کو دیا گیا، جو بھی دیا گیا کس کی طرف سے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، من کا معنی سے، ربہم ان کے رب، ہم ان کے رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، مالک کو، سارے امور کی تدبیر کرنے والے کو، پالنے والے کو، من ربہم ان کا رب، کن کا رب؟ نبیوں کا رب، یعنی کہ نبیوں کو جو کچھ ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ لا نفرقو، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، نفرقو فعل مضارع ہے جمع متکلم کے لیے، ہم فرق کرتے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ افرقو، میں فرق کرتا ہوں، نفرقو ہم فرق کرتے ہیں، تو لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بین احد کسی کے درمیان، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے۔ وَنَحْنُ واو کا معنی اور، نحنو ہم، لہو اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، مسلمون، مسلم کی جمع ہے، مسلم فرما برداری کرنے والا، جھکنے والا، اطاعت کرنے والا، اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے
اس بات کا کہ اے نبی آپ خود بھی کہہ دیں اور آپ کے ماننے والے بھی کہہ دیں کہ اے یہودیو عیسائیو، تم آخری نبی جناب محمد علیہ السلام پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ہم تو ایمان لائے ہیں ہر نبی پہ، ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے ہیں اور ہر نبی پہ بھی ایمان لائے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتب پہ بھی ایمان لائے ہیں، انہیں جو نشانیاں دی گئی ان پہ بھی ایمان لائے ہیں۔ تو قل میں بظاہر مخاطب صرف نبی علیہ السلام ہے، کیونکہ قل فعل ماضی واحد کے لیے ہے، تو کہہ دے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں مخاطب کیا ہے نبی علیہ السلام کو، وہاں آپ بھی مخاطب ہیں اور آپ کی قوم، آپ پہ ایمان لانے والے، آپ کی امت، آپ کے پیروکار بھی مخاطب ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ گفتگو کرتا ہے نبی علیہ السلام سے، اور وہ آرڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بھی ہوتا ہے، آپ پہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، آپ کی امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور مراد بھی صرف آپ ہوتے ہیں، اور مراد نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو یہاں پہ مراد صرف نبی علیہ السلام ہے، آپ کی امت مراد نہیں ہے۔ لیکن قل آمنا، یہاں پہ مخاطب نبی علیہ السلام بھی ہیں اور آپ کی امت بھی، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ آمنا، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں ہم ایمان لائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیں میں ایمان لایا۔ تو آمنا، ہم ایمان لائے، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ پہ ایمان کیسے ہوگا؟ چار طرح سے۔ اللہ کے وجود پہ ایمان کہ اللہ موجود ہیں، نمبر دو اللہ کی ربوبیت پہ ایمان کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کا خالق، ہر مخلوق کے امور کی تدبیر کرنے والا، سب مخلوقات کے سسٹم کو چلانے والا ایک اللہ رب العزت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ توحید ربوبیت، اور یہ کہ ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ توحید عبادت کہ میری ہر عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے، عبادت میں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے ناموں پہ ایمان لانا، اور اللہ کی صفات پہ، وہ نام اور وہ صفات جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ تو قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، مراد اللہ کے وجود پہ، اللہ کے رب ہونے پہ، اللہ کے معبود ہونے پہ، اللہ کے ناموں پہ اور اللہ کی صفات پہ۔ وما انزل علینا، اور ہم اس چیز پہ بھی ایمان لائے جو ہم پہ نازل کی گئی۔ ہم پہ کیا نازل کیا گیا؟ اللہ کی طرف سے قرآن اور نبی علیہ السلام کی احادیث۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی، یعنی کہ احادیث بھی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ علوم دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم اس پہ بھی ایمان لائے جسے نازل کیا گیا ابراہیم پہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کے آخر میں إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، تو وہاں پہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان صحیفوں کا جو نازل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ تو جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پہ اور اسماعیل علیہ السلام پہ اور اسحاق پہ، اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام یہ کیا ہے؟ یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ پوتے ہیں۔ والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی کہ ان کی اولاد سے بننے والے قبائل، یہ تقریباً 12 قبائل تھے۔ کتنے قبائل تھے؟ 12 قبائل۔ تو ان قبائل پہ جو کچھ نازل ہوا ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان قبائل کی طرف جو لوگ نبی بن کر آئے، ان نبیوں پہ جو کلام نازل ہوا، جو صحیفے نازل ہوئے، ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو چیزیں دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، پہلے یہی الفاظ کہے گئے تھے انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، لیکن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کیا کہا گیا؟ اوتیا۔ تو جو کچھ بھی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، ان کو کیا ملا؟ تو انجیل ملی،
ان کو مختلف نشانی اور معجزات ملے. موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا عصا، کبھی وہ یہ عصا پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، سمندر میں مارتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں، اور جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو عصا کو زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ سام کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ ایک بڑی نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ید بیضاء، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. وعیسیٰ، اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. انہیں انجیل ملی، انہیں طرح طرح کے معجزات اور نشانیاں ملی. مثال کے طور پہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتے تو اسے شفا مل جاتی، برس کے مریض کو ہاتھ لگاتے تو اسے اس برس کی بیماری سے نجات مل جاتی. والنبیون، اور ہم ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پہ جو مختلف نبیوں کو دی گئی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اللہ رب العزت ہر ایک کے رب ہیں، لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ نبیوں کو جو کچھ ملا ان کے رب کی طرف سے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے خصوصی طور پہ رب ہیں، ان کو ان کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنے والے ہیں، ان پہ خصوصی طور پہ نوازشیں کرنے والے ہیں، ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے والے ہیں. فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے. یہودیوں نے فرق کیا، موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب پہ ایمان لائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی نہیں مانا، ہمارے نبی کو انہوں نے نبی نہیں مانا. عیسائیوں نے بھی فرق کیا، عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سب نبیوں پہ ایمان لائے، لیکن آخری نبی، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی نہیں مانا. ہم مسلمان کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر نبی پہ ایمان لاتے ہیں، ہر رسول پہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کے لحاظ سے ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں. اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہر ایک کی اطاعت سے پہلے ہے. اگر والد کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو اللہ کا حکم مانا جائے گا، والد کے حکم کو نظر انداز کر دیا جائے گا. اگر بادشاہ کا، وقت کے خلیفہ اور حکمران کا آرڈر اللہ کے آرڈر سے ٹکرائے گا تو اللہ رب العزت کی بات مانی جائے گی، وہاں پہ بادشاہ کی، خلیفہ کی، حکمران کی بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ آیت میں الفاظ کیا ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں. دوسرے لوگوں کے وہ آرڈر مانے جائیں گے جو اللہ رب العزت کے شریعت سے ٹکرانے والے نہ ہوں. اس کے بعد آج کے درس کی آخری آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی تلاش کرے، جو کوئی طلب کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، تو وہ اس کی طرف سے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، اسے اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. ومن، واو کے معنی اور، من جو، اسم موصول ہے، شرط کے معنی میں ہے. اور جو یبتغی، یبتغی کا معنی کیا ہے؟ تلاش کرے. اصل میں تھا یبتغی، غین کے بعد یا بھی تھی، من کی وجہ سے یا کو گرا دیا گیا. تو میں نے کیا ہے؟ جو طلب کرے، جو تلاش کرے، جو ڈھونڈے، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دینن کوئی دین، فلن یقبل، فا جو ہے وہ من کے جواب میں ہے، تو لن کا معنی کیا؟ ہرگز نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، منہ اس کی طرف سے، یعنی کہ اس دین کو جو دین اسلام کے علاوہ دین ہوگا اسے قبول بالکل نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ کون؟ یعنی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرنے والا، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. تو فلن یقبل، یقبل جو ہے فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے. یقبل
قبول کیا جاتا ہے، قبول کیا جائے گا، لیکن جب اس کے اوپر اس سے پہلے لفظ لن آ گیا تو اب میں نے کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور لفظ لن کی وجہ سے لام کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، ضمہ کی جگہ پہ زبر لائی گئی ہے لفظ لن کی وجہ سے. تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسے، یعنی کہ اس دوسرے دین کو، منہ اس سے، یعنی کہ جو دوسرے دین کو اختیار کرے گا اس سے. منہ کا معنی سے، ہو ضمیر اس سے، یعنی کہ اس آدمی کی طرف سے. وہوا اور وہ آدمی جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فی الآخرت آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. خاسرین جمع ہے خاسر کی، خاسر نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والا. اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ واضح طور پہ اس آیت سے اعلان کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے جو دین بھیجا وہ دین اسلام تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو دین ہے یہ بھی دین اسلام ہے. تو اس آیت میں تذکرہ موجودہ دین اسلام کا ہے، وہ دین اسلام جسے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس دین کے علاوہ، تو یہاں پہ اسلام سے مراد خاص اسلام ہے، عام اسلام نہیں ہے، خاص وہ اسلام جسے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. تو جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، کوئی اور شریعت تلاش کرے، تو وہ شریعت، وہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول، اللہ کے ہاں معتبر دین دین اسلام ہی ہے، ان کے کوئی اور دین نہیں ہے. تو آج اگر کوئی دین عیسائیت پہ صحیح معنوں میں عمل کرے، دین یہودیت پہ صحیح معنوں میں عمل کرے اور شرک سے پرہیز کرے، تب بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، نجات نہیں پا سکے گا، کیونکہ اس نے موجودہ دین اسلام کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس نے جناب محمد علیہ السلام کو نبی رسول نہیں مانا. اور آپ کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میری آمد کے بارے میں سن لیا، میری نبوت کے بارے میں سن لیا، میرے دین کے بارے میں سن لیا، جان لیا، پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. تو دین اسلام یہ حق دین ہے، باقی تمام ادیان باطل ہیں. دین یہودیت اور عیسائیت اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے قابل قبول دین تھے، معتبر دین تھے، لیکن اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی دین اسلام سے اعراض کر کے ان ادیان پہ عمل کرے گا تو نجات نہیں حاصل کر سکے گا، بلکہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. خسارہ سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں جو نیکی کے کام کیے ہوں گے، یتیموں کو کھانا کھلانا اور مریضوں کا علاج کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اسلام نہ ہونے کی وجہ سے. ایسے ہی وہ اپنے اہل و عیال سے روز قیامت محروم ہو جائے گا، ان کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا، دنیا میں ان کی دعاؤں سے محروم رہے گا، کیونکہ کفر پہ تھا، وہ اس کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے، کریں گے بھی تو قابل قبول نہیں ہوں گی. تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی، اسے مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی وجہ سے عزت دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.